بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں نزار نور علی آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور مولانا حاضر امام کی سالگرہ مبارک کے موقع پر میں آپ کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں۔ نہ صرف سالگرہ مبارک کے موقع پر بلکہ اس مبارک موقع پر زمانے کے امام نے جو ہمیں تعلیقہ مبارک کی نوازش فرمائی، اس سلسلے میں بھی میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حاضرین، زمانے کے امام کی جو برکات ہیں وہ ہر مرید کو ہدایت کی صورت میں ہر وقت ملتی ہے، اور خاص طور پر جب ہم پینڈیمک دور کی بات کرتے ہیں جس میں ہمیں کووڈ-19 کا سامنا ہے، زمانے کے امام نے کل 7 بار اپنا پیغام بھیجا ہے۔ پہلا پیغام ہمیں 21 مارچ نوروز کے موقع پر موصول ہوا، پھر 29 مارچ، پھر 23 اپریل، پھر 23 مئی، پھر امامت ڈے کے موقع پر 11 جولائی کو ہمیں زمانے کے امام کا پیغام موصول ہوا، پھر 2 نومبر کو موصول ہوا، اور اب حالیہ وقت میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو 11 دسمبر 2020 کو سالگرہ مبارک کے موقع پر ہمیں زمانے کے امام کی طرف سے تعلیقہ مبارک کی نوازش ہوئی۔ اور آج کے اس پروگرام کا مقصد بھی اس تعلیقہ مبارک کے سلسلے میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر غور و فکر کرنا اور ریفلیکشن کو ناظرین اور جماعت کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ آج ہمارے درمیان اکبر مجید ادا موجود ہے، اور ہمارا مقصد یہ ہوگا کہ زمانے کے امام کا جو یہ پیغام ہے اس کے حوالے سے ہم آپ کے ساتھ بات کریں۔ تو آئیے ہم اکبر مجید ادا کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اکبر، آپ کو بہت بہت خوش آمدید۔ تھینک یو نثار، اور میری طرف سے آپ کو سالگرہ مبارک۔ آپ کو بھی بہت بہت سالگرہ مبارک۔ اور نثار، میں ہمارے تمام ناظرین کو بھی نہ صرف سالگرہ کی بہت بہت مبارکباد، بلکہ زمانے کے امام نے جو اپنے اس شاندار تعلیقہ مبارک کی جو نوازش کی ہے، میں اس کی بھی ہمارے ناظرین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ کو بہت بہت مبارکباد ایک بار پھر۔ اور آئیے اب ہم تعلیقہ مبارک کی طرف بڑھتے ہیں، جس کی شروعات زمانے کے امام نے مریدوں کو دعا آشیش سے کی ہے۔ امام فرماتے ہیں، My beloved spiritual children, on the occasion of my birthday, the 13th of December 2020, I send my warmest and most affectionate, paternal, maternal, loving blessings to all my beloved spiritual children throughout the world. پھر امام فرماتے ہیں کہ I give my best loving blessings for the souls of all my روحانی spiritual children, and I pray for the eternal peace and rest of their souls. آمین آمین۔ نثار، میں یہی کہتا ہوں کہ ہم کتنے خوش قسمت جماعت ہے کہ زمانے کے امام کی دعا و برکات ہر وقت جماعت کے ساتھ موجود رہتی ہے، اور امام کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جماعت ہمیشہ امام کی زندگی میں اولین اہمیت کی حامل ہے۔ یہی وجہ ہے شاید کہ ہر خوشی کے موقع پر، ہر تہوار کے موقع پر جماعت ہمیشہ امام کی یاد میں رہی ہے، اور امام نے ہمیشہ جماعت کو اپنی دعا و برکات سے نوازا ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں نثار، ہم نے ابھی دیکھا کہ امام نے روحانی ممبران کو بھی، وہ وفات پانے والے تمام مرحومین کی روح کے ایصال ثواب کے لیے، ان کے سکون کے لیے، ان کے ابدی سکون اور آرام کے لیے بھی امام نے دعا آسیس فرمائی۔ تو نثار، مجھے ایسا لگتا ہے نا کہ جیسے جب کوئی تہوار آتا ہے، جب کوئی خوشی کا موقع آتا ہے نا، تو ہم نہ صرف اپنی فیملیز کو یاد رکھتے ہیں جو حیات ہے، بلکہ وہ جو ہمارے درمیان نہیں ہیں، جسمانی لحاظ سے جو ہمارے درمیان نہیں ہے نا، ہمیں ان کی بھی یاد آتی ہے، کیونکہ وہ ہماری یادوں میں ہمیشہ زندہ ہے، وہ ہم سے کبھی دور نہیں ہے۔ اور زمانے کے امام بالکل جب یہ روحانیوں کے لیے دعا دیتے ہیں تو ہم سب کے لیے ایک سکون اور ایک اطمینان کا باعث ہوتا ہے۔ اکبر، اس میں اضافہ کرنا چاہوں گا، واقعی ہم دیکھتے ہیں کہ اس پینڈیمک دور میں باقاعدہ ہمارے بہت سے بھائی اور بہنیں اس دنیا سے اس دائمی زندگی کی طرف کوچ کر گئے، بالکل، اور بہت سے خاندان غمزدہ ہیں، بلکہ خاندان ہی نہیں، ہماری پوری جماعت ان تمام روحانیوں کے لیے غمزدہ ہے۔ بالکل۔ اور اس وقت میں جب زمانے کے امام کی طرف سے دعا آشیش آتی ہے ان کی ابدی سکون کے لیے، ان کی روحانی امن کے لیے، تو واقعی یہ ہمارے لیے بہت بڑی نوازش ہے۔ شکر ہے، جتنا شکرانہ ادا کرے وہ کم ہے، اور میں ناظرین کو بھی یہ کہوں گا کہ صد شکر ادا کرے، شکرن للہ والحمدللہ، کہ ایسے امام اور ایسے امام کی دعا و برکات ہمیشہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ آگے امام یہ فرماتے ہیں کہ ایٹ دس ٹائم مائی جماعت شیئرز ود ادر سوسائٹیز اراؤنڈ دا ورلڈ دا پین اینڈ اسٹریسز آف دا کووڈ-19 کرائسس۔ یعنی امام فرماتے ہیں کہ اس وقت ہماری جماعت دنیا بھر کے دوسرے معاشروں کے ساتھ
کووڈ-19 کے بحران کی تکالیف اور دباؤ کا سامنا کر رہے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو اس پیغام کے اس حصے میں زمانے کے امام نے جو ان تکالیف کا اظہار کیا ہے، اس کے لیے 2 الفاظ کا استعمال کیا ہے، ایک ہے پین اور دوسرا ہے سٹریسز۔ بالکل۔ آپ کا خیال ان 2 الفاظوں کو لے کر کیا ہے؟ نثار، یہ آئی تھنک امام کے یہ جو الفاظ ہیں نا، وہ واقعی ہمارے لیے کچھ سوچنے پر ہمیں مجبور بھی کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ امام کا یہ جو لفظ ہے، یہ پین اینڈ اسٹریس۔ اب دیکھیں پین جو ہے نا، عام طور پر ہم درد کو کہتے ہیں، اور عام معنوں میں نا یہ جسمانی فزیکل طور پر استعمال ہوتا ہے، جیسے جسمانی تکلیف ہے، جسمانی درد ہے، تو فزیکلی کسی درد میں، کسی پین میں مبتلا ہے نا، تو ہم کہتے ہیں کہ یار یہ پین میں ہے۔ اور اسٹریس کا تعلق ہے وہ سائیکولوجیکل ہے، جس کا تعلق ذہن سے ہے، جس کا تعلق ایموشنز سے ہے، جس کا تعلق جذبات سے ہے۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کووڈ-19 اس کرائسس کی وجہ سے جو دنیا بھر کے اندر جو تکالیف آئی، جو پین آئے، جو اسٹریس آئے، یعنی لوگ جسمانی طور پر بھی پریشان رہے اور لوگ ذہنی طور پر بھی ایک اذیت کے اندر، ایک تکلیف میں تھے، ان تمام کو یہ الفاظ جو ہے نا وہ اس کو سموئے ہوئے ہیں۔ تو اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس سے یہ بھی اظہار ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام کا جو اشارہ ہے، مولانا حاضر امام کا جو اشارہ ہے، وہ اس کرائسس کو لیتے ہوئے کہ کس طرح اس کرائسس نے انسانی زندگی کے ہر شعبے پر اثر ڈالا ہے۔ بالکل، یعنی معاشی لحاظ سے بھی، یعنی اکنامک لحاظ سے بھی، مالی لحاظ سے بھی، معاشرتی اقتصادی لحاظ سے بھی، جذباتی لحاظ سے بھی، عقلی لحاظ سے بھی، اور نہ صرف مذہبی لحاظ سے بھی اس نے بہت ہی گہرا اثر ڈالا ہے۔ اور امام زمان مولانا حاضر امام انہی شعبوں کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ بالکل صحیح نثار، اور میں یہ کہوں گا کہ دیکھیے لفظ کرائسس بھی ہے نا، وہ بھی آپ دیکھیں کہ یہ ورڈ کرائسس بھی اپنے اندر ایک وسیع تر ایک وسعت کو، یا کہوں گا کہ ایک میگنیٹیوڈ کو اپنے اندر سمایا ہوا ہے کہ یہ کتنا بڑا اس کا امپیکٹ رہا کہ دنیا بھر کے اندر مختلف کمیونٹیز کو اس نے اثر انداز ہوا ہے جو، تو اس لیے شاید یہ لفظ کرائسس آیا ہے جو اس کی وسعت کا، اس کی میگنیٹیوڈنس کا جو ہے نا وہ اظہار کرتا ہے۔ بالکل صحیح اکبر۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ ایز امام آف دا ٹائم مائی اٹینشن از فوکسڈ on ensuring that the work of the Jamaati and AKDN institution in extending relief and support to those in my Jamaat who are vulnerable is effective۔ یعنی اکبر اگر ہم دیکھیں تو امام نے پیغام کے اس حصے کی شروعات ایز امام آف دا ٹائم سے کی ہے۔ بالکل، اور یہ اپنے اندر بہت ہی قوت رکھتا ہے ایز امام آف دا ٹائم۔ یس، میں نثار یہی ریفلیکٹ کر رہا تھا کہ اب دیکھیں کہ یہ جو امام کے الفاظ ہے نا، جو آغاز کیا ایز امام آف دا ٹائم، ایسا لگتا ہے جیسے امام اپنے اختیار، اپنے اتھارٹی کو واضح کر رہے، اور ساتھ ہی ساتھ امام کی اتھارٹی کے ساتھ یہ امام کا جو لو ہے، امام کی جو محبت ہے، امام کی جماعت کے ساتھ جو شفقت ہے، وہ بھی اس جملے کے اندر ظاہر ہوتی ہے کہ امام کا اٹینشن کس طرف ہے بطور زمانے کے امام کیا دیکھ رہے ہیں۔ نثار مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک دنیاوی والدین ہوتے ہیں نا، کہ جن کے نزدیک اپنے بچوں کی خوشی، اپنے بچوں کی سیفٹی، سیکورٹی سب سے زیادہ اہم اور اولین ہوتی ہے، بالکل اسی طرح ایز اے اسپریچول فادر امام کے نزدیک بھی جماعت کی خوشی، جماعت کی سیکورٹی، جماعت کا تحفظ، جماعت کی اچھی صحت، یہ ہمیشہ ٹاپ پرائیورٹی پہ رہی ہے، یہ ہمیشہ ٹاپ پرائیورٹی پہ رہی ہے۔ اور امام نے ایسا کئی موقع پر امام نے اس بات کا اظہار دنیا کے سامنے بھی کیا۔ اور نثار مجھے یاد آتا ہے کہ سن 2010 کے اندر ایک امام سے انٹرویو لیا گیا، اور اس انٹرویو میں ایک سوال پوچھا گیا، اور سوال یہ تھا کہ واٹ آر دی رسپانسبلٹیز آف این امام ان اسلام، یعنی اسلام کے اندر آپ کے نزدیک امام کی ذمہ داریاں کیا ہے؟ اور آپ دیکھیں امام نے کیا خوبصورت جواب دیا۔ امام فرماتے ہیں دا امام از رسپانسبل فار دا کوالٹی آف لائف آف دوز who look to him for guidance and for overseeing the practice of the faith۔ یعنی وہ لوگ جو جماعت کی جو سیفٹی سیکورٹی ہے، جماعت کو گائیڈ کرنا اور جماعت کی خوشحالی کے لیے کام کرنا، یہ امام کی پرائورٹیز کے اندر ہے۔ اور امام نے اس کا ذکر بھی کیا کہ میرے نزدیک جو فرسٹ کنسرن ہے، امام سے اسی سوال کے اندر جب امام سے پوچھا گیا تو امام فرماتے ہیں کہ the first concern is for the security of his followers، کہ مریدوں کی سیکورٹی، مریدوں کا تحفظ،
یہ امام کے نزدیک سب سے فرسٹ پرائیورٹی میں ہے۔ اور اکبر اگر ہم دیکھیں تو یہ مینڈیٹ آف دی انسٹیٹیوشن آف امامت بھی بالکل ہے بالکل کہ وہ مریدوں کی نہ صرف روحانی زندگی بلکہ دنیاوی زندگی کو بھی فوکس کرے اور دنیاوی زندگی میں مریدوں کی کیپیبلٹی کو بڑھائے، ان کی کمپیٹنسی کو بڑھائے، تاکہ ایک مرید دنیاوی اور روحانی دونوں زندگی کو لیتے ہوئے بیلنس لائف گزارتے ہوئے وہ آگے کی طرف بڑھ سکے۔ آپ کی بات بالکل صحیح ہے اکبر۔ بالکل اظہار۔ اور اکبر اگر ہم دیکھیں تو امام نے دو الفاظ کا استعمال کیا ہے، ایک ریلیف یس، اور ایک سپورٹ، اور دونوں اہم الفاظ ہیں۔ دونوں اہم الفاظ ہے۔ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریلیف کو ہم شارٹ ٹرم پوائنٹ آف ویو سے دیکھ سکتے ہیں، یعنی اگر کوئی بیمار ہے اس کو فوری طور پہ ہاسپٹل لے کے جانا اور اس کا پہلے تو اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرنا، یہ شارٹ ٹرم یعنی ریلیف کی بات ہے کہ اس کو ریلیف پہنچائی جا رہی ہے۔ ایگزیکٹلی، تو یہ کچھ کم عرصے کے لیے وقتی طور پر ایک سکون کا ریلیف مل گیا مجھے، صحیح، تو بالکل صحیح ہے کہ اور سپورٹ اگر ہم دیکھیں تو یہ لانگ ٹرم اپنے اندر رکھتا ہے، یعنی کس طرح اس طرح سپورٹ دیا جائے کہ مستقبل میں بھی وہ کھڑے ہو سکے، بالکل اس کو لے کر چل سکے۔ بالکل، تو اس میں ایک لانگ ٹرم اپروچ بھی ہے اور ساتھ میں جاری رہنے والا کہ سپورٹ مطلب وہ کنٹینیو رہنا چاہیے، ہر وقت سپورٹ ہونا چاہیے۔ اور نظار ہم تو خوش قسمت ہے کہ امام اور امامت کے ادارے ہر وقت جماعت کو یہ سپورٹ کرنے کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ اور مجھے یاد آتا ہے سن 2019 میں جب کوسی آئیڈیاز فیسٹیول کے موقع پر امام نے ایک میسیج بھیجا تھا، اور اس میسیج میں امام نے فرماتے ہیں کہ the sound communities rooted in solid values and communal support structures۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جماعت کے اور امامت کے جو ادارے ہیں نا، یہ وہی سٹرکچرز ہے، یہ وہی سپورٹ سٹرکچرز ہے کہ جو ہر وقت جماعت کی فیسلٹیز کے لیے، جماعت کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، جماعت کو مدد کرنے کے لیے ہر وقت موجود رہتی ہے۔ واقعی اکبر یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو۔ اچھا اکبر اگر ہم آگے دیکھیں تو امام علیہ السلام پھر اپنے پیغام میں والنٹیئرس کو سراہتے ہیں اور والنٹیئرس کو بیک بون سے تشبیہ دیتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ فار سینچریز ون آف دی کور بیک بونس آف آر جماعت ہیز بین آر ٹریڈیشن آف والنٹری سروس۔ تو آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ بالکل اظہار، اب دیکھیں اس میں زمانے کے امام نے والنٹری سروس کے لیے ایک تو لفظ ٹریڈیشن، روایت کا لفظ استعمال کیا، اور جب آپ جانتے ہیں جب ہم ٹریڈیشن کی بات کرتے ہیں، روایت کی بات کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو لانگ سٹینڈنگ ہے، جو ہمارے طریقے میں صدیوں سے چلی آ رہی ہے۔ اور واقعی ہم رضاکارانہ خدمت، والنٹری سروس ایک ایسی خدمت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت مولا مرتضیٰ علیہ السلام کے زمانے سے ہی چلی آ رہی ہے۔ یہ ایک ایسی روایت ہے، اور پھر صرف اتنا ہی نہیں، امام نے اس کو ون آف دا کور بیک بونز یعنی ریڑھ کی ہڈی جیسی بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بیک بون کی انسانی جسم میں کیا اہمیت ہے، کہتے ہیں نا کہ اگر ذرا سی دیر کے لیے بھی یا تھوڑی سی بھی اگر بیک بون یا ریڑھ کی ہڈی اپنی جگہ سے ہل جائے تو کہتے ہیں کہ انسان پیرالائز ہو جاتا ہے، انسان مفلوج ہو جاتا ہے۔ تو والنٹری سروس ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے کہ جس نے ہمیشہ ہر دور میں جماعت کو مضبوط رکھا ہے اور مضبوط سے مضبوط تر بنایا ہے۔ اکبر میں اس پر سوچ رہا تھا کہ امام نے جو یہ لفظ بیک بونز کہا ہے، یعنی ایک اسپائنل کارڈ نے ایک سے زیادہ، ون آف دی بیک بونز، تو اس کی کیا معنی ہو سکتے ہیں؟ تو میں بھی اس پر غور و فکر کر رہا تھا کہ اگر ہم ایک بلڈنگ کو دیکھیں تو اس کے ایک پلر ہوتے ہیں، اور صرف ایک پلر نہیں ہوتے، 4 سے 5 پلرز ہوتے ہیں، صحیح بات، اور ہر فاؤنڈیشن پر وہ بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو پلرز ہیں وہ بیک بونز ہیں اس عمارت کے۔ اسی طرح جب ہم جماعت کی بات کرتے ہیں، کمیونٹی کی بات کرتے ہیں، ایک سٹرکچر کی بات کرتے ہیں، جماعتی سٹرکچر کی بات کرتے ہیں، تو اس کے بہت سارے بیک بونز ہوتے ہیں، اور اس میں سے ایک جو اہم بیک بون جو نظر بھی نہیں آتے وہ والنٹیئرز ہوتے ہیں۔ یعنی والنٹیئرز روٹس کی طرح ہوتے ہیں، روٹس یعنی جو درخت کو چھپ کر پانی مہیا کرتا ہے اور اس کو سرسبز و شاداب کرتا ہے۔ تو یہ بہت اچھا ایک فلسفی ہے اگر دیکھا جائے تو اس کے بالکل صحیح۔ اور جو آپ نے پلر کی بات کیا نزار، تو نہ صرف وہ فاؤنڈیشن مضبوط ہو رہی ہے بلکہ پلر ان کو کھڑا رہنے میں، یعنی وہ مینٹین رہ سکے اپنی جگہ پہ، وہ انسٹیٹیوشن، وہ جماعت مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہ سکے نا، اس کے اندر والنٹیئرز کا رول بہت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اور آپ دیکھیں کووڈ-19 کی مثال دیکھیں کہ ہزاروں لاکھوں والنٹیئرز ہمارے ساتھ ان کی خدمات نہیں ہوتی، تو جماعت اتنے سکون کے ساتھ اور اس مشکل وقت میں ان کو جو سپورٹ وہ شاید نہیں ملتا، یہ سب والنٹیئرز کی مہربانی ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ امام ان والنٹیئرز کا ریفرنس دیتے ہوئے امام آگے فرماتے ہیں کہ عالمی وبا کی وجہ سے
ہمارے والنٹیئرز کو کئی نئے حوالوں سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا ہے، چاہے وہ ہماری جماعت اور دوسروں کی دیکھ بھال اور انہیں آرام پہنچانے کے حوالے سے ہو، صحت کے بارے میں اہم اور بروقت معلومات پہنچانے کے حوالے سے ہو، یا جماعت کو آگاہ اور متحرک موٹیویٹڈ رکھنے کے لیے ڈیجیٹل کمیونیکیشنز کا مواد تیار کرنے کے حوالے سے ہو۔ اور نظار ہم دیکھتے ہیں کہ اس پینڈیمک کے اندر جو ہمارے اداروں نے اس حوالے سے جو کام کیا، جو والنٹیئرز نے کام کیا، خاص طور پر آپ سوشل ویلفیئر بورڈز کو دیکھیں، آپ ہیلتھ بورڈ کی ٹیم کو دیکھیں، آپ دیگر انسٹیٹیوشنز میں کام کرنے والے ان ہزاروں لاکھوں والنٹیئرز کو دیکھیں کہ جو انہوں نے کام کیا، جس میں جماعت کو مائکرو فون کے ذریعے جماعت دور دراز علاقوں میں جا کر اعلان کر کے ان کو پیغام پہنچایا، راشن پہنچانے کی بات ہو یا میڈیسنز پہنچانے کی بات ہو، اور بر وقت ہیلتھ کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے ان کو پیغام دینا اور ان کو آگاہی فراہم کرنا۔ کئی ایسے معلوماتی اور اویئرنیس سیشنز منعقد ہوئے، ان کی چھوٹی چھوٹی ویڈیو کلپس بنائی گئی تاکہ ان کو جماعت تک، دور دراز کی جو ہماری جماعت ہے، آپ تو جانتے ہیں پاکستان کی جماعت کتنے دور دراز علاقوں میں موجود ہے، ان سب تک بر وقت صحیح معلومات پہنچ سکے، ان کو اویئرنیس مل سکے۔ اس کے لیے جو والنٹیئرز نے کام کیا واقعی صد آفرین ہے، ان کو تو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ اور اگر ہم اطرب کے کانٹیکس میں بھی دیکھیں تو اطرب نے کس طریقے سے بہت سے پروگراموں کے ذریعے آگاہی دینے کی کوشش کی ہے۔ بالکل ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہ گوشہ افکار آگاہی جو یوتھ کے لیے پروگرام ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ جو میسیجز ہیں وہ جماعت کے لیے ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انفارمل اور فارمل ریلیجیس ایجوکیشن دونوں شعبے میں اطرب نے بہت ہی کام کیا ہے، نہ صرف آن لائن کام کیا ہے بلکہ جو لانگ ڈسٹینس لرننگ ہے اس میں بھی بہت ہی کام کیا ہے۔ کوئی شک نہیں، اور اس میں والنٹیئرز کی کاوش ہے۔ اور نظار مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان تمام والنٹیئرز کے جو شاندار کام ہے نا، اس پر امام نے اپنی قدردانی کا اظہار فرمایا ہے، ان پر اپنی خوشی، اپنی دعا و برکات کا اظہار فرمایا۔ آپ دیکھیں کیا امام فرماتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ ہم اپنے والنٹیئرز کے عمدہ کام سے بہت خوش ہیں جو کہ دنیا بھر میں ہماری جماعت اور ان کمیونٹیز کی مدد کرتے ہیں جن کے درمیان وہ رہتے ہیں، اور ہم اپنے تمام والنٹیئرز کو شاندار خراج تحسین اور پیار بھری دعا و برکات فرماتے ہیں۔ نظار میں سمجھتا ہوں کہ ایک خدمتگار کو، ایک والنٹیئر کو اور کیا چاہیے کہ جس کا امام اس کی ایسی تعریف کرے، اور امام فرمائے کہ مائی گریٹسٹ ایڈمائریشن اور مائی بیسٹ افیکشنیٹ لونگ بلیسنگس۔ میں سمجھتا ہوں ایک خدمتگار کو امام کی دعا و برکات کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے۔ اس کے ایک خدمتگار اسی امام کی دعا و برکات سے ہی نا، امام کے یہ الفاظ ایک خدمتگار کو سکون پہنچاتے ہیں، اس کو خوشی دیتے ہیں، اور اس کے دین اور دنیا میں اس کو برکات اور رحمتوں سے بھر دیتے ہیں۔ واقعی اکبر، ایک والنٹیئر کی زندگی میں زمانے کے امام کی خوشی، رضامندی اور دعا و برکات ہی سب کچھ ہے۔ بالکل اکبر پھر آگے امام اپنے پیغام میں فرماتے ہیں کہ I wish to reiterate that at all times in your day-to-day lives, my murids should continue to exercise the utmost care and rigor in observing recommended health and safety measures۔ یعنی اگر دیکھا جائے تو امام زمان پیغام کے اس حصے میں جس پر زیادہ زور دے رہے ہیں وہ اس طرح دے رہے کہ امام فرماتے ہیں کہ میں اس کو دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ اٹموسٹ کیئر اینڈ ریگر کے ساتھ آپ کو اس پر عمل کرنا ہے۔ بالکل۔ تو اکبر آپ کیا سمجھتے ہو کہ امام کیا کہنا بالکل نظار، جیسے آپ نے کہا نا کہ امام نے دوبارہ زور دیا ہے، کیونکہ پچھلے پیغامات میں بھی امام کی یہ میسیجز جماعت کو امام نے دیے کہ اس کو بہت ہی انتہائی سختی کے ساتھ اور انتہائی احتیاط کے ساتھ اس پر عمل کرنا ہے۔ تو اٹموسٹ کیئر اینڈ ریگر، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب کوئی آپشن نہیں چھوڑنا ہے، مطلب کوئی بھی ہر ممکن چیز کرنی ہے، کسی چیز کو بھی چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ امام نے ایسے الفاظ استعمال کیے کہ ہمیں ان SOPs پر سختی سے عمل کرنا ہے، پورے جوش کے ساتھ اور پورے عزم کے ساتھ ہمیں ان تمام جو صحت کی احتیاطی تدابیر ہے اس پر ہمیں اور جماعت کو انتہائی احتیاط کے ساتھ، انتہائی سختی سے عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اور نظار میں یہاں اپنے ناظرین سے یہ پوچھنا چاہوں گا، میں میرے تمام سننے والے دیکھنے والوں سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ کیا ہم اٹموسٹ کیئر اور ریگر کے ساتھ جس کی امام بات کر رہے ہیں، کیا ہم انتہائی سختی اور احتیاط کے ساتھ ان تمام SOPs پر عمل پیرا ہیں؟
اور اگر ہمارا جواب ہاں ہے تو پھر آپ کو مبارکباد ہے، کیونکہ ہم امام کی تابعداری کر رہے ہیں، امام کی اطاعت کر رہے ہیں. اور نزار آپ تو جانتے ہیں کہ امام کی اطاعت اور تابعداری میں ہی ہمارا یہ عقیدہ اور ہمارا ایمان رہا ہے کہ یہی جماعت کی نجات، جماعت کی آسانی، جماعت کی بھلائی کا ضامن ہے. واقعی اکبر، اگر دیکھا جائے تو ہمیں اس بات کا عہد کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں پہلے سے بھی زیادہ اپنی حفاظت کرنی چاہیے. بالکل. دوسرا، اگر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں 3 P's پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. پہلا P فزیکل ڈسٹینسنگ، یعنی اپنے آپ کو فاصلے پر رکھنے کی ضرورت ہے. بالکل. دوسرا پرسنل ہائیجین، یعنی اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنے کی ضرورت ہے، بات بات پر ہاتھ دھونے کی ضرورت ہے، ہر وقت ماسک پہننے کی ضرورت ہے. بالکل صحیح. اور تیسرا پرسنل رسپانسبلٹیز، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ذاتی ذمہ داری لیں. ہاں، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنا خیال رکھیں، اپنے آس پاس لوگوں کا خیال رکھیں، اپنے ماحول کو بھی صاف رکھیں تاکہ ہم کووڈ-19 سے دور رہ سکیں، بچ سکیں. صحیح بات، بالکل صحیح کہا جو بھی. تو اکبر، اب پیغام میں آگے بڑھتے ہیں. امام فرماتے ہیں the reports regarding the development of effective vaccines are encouraging and I would like my Jamaat to be guided by the advice and directives of their health authorities to benefit from the protection these vaccines will provide. یعنی امام زمان نے ویکسین کی بات کی ہے. ہمیں یاد ہے کہ پہلے پیغام میں زمانے کے امام نے یہ فرمایا تھا کہ ویکسین آنے والے مہینوں میں آنے والی ہے. اور پھر ہم 2 نومبر کے تعلیقہ مبارک کو دیکھیں تو اس میں امام نے فرمایا تھا کہ ویکسینز آ چکی ہے، اس پہ ٹیسٹنگ چل رہی ہے اور ہمیں اب پازیٹیو ریزلٹس کا انتظار ہے. کیا بات. اور اگر اس پیغام میں ہم دیکھیں تو زمانے کے امام نے جو پازیٹیو ریزلٹس ہے ویکسین کے، اس کی خوشخبری ہمیں سنائی ہے. مگر جہاں امام نے یہ ہمیں بتایا ہے ویکسینز کے بارے میں، وہاں زمانے کے امام نے ہمیں ذمہ داری بھی دی ہے. اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ جب بھی یہ ویکسینز آئے، جماعت کو اس طرف بھاگنا نہیں ہے، بلکہ جو ہیلتھ اتھارٹیز ہیں، جو مستند ادارے ہیں، بالکل ان کی گائیڈنس پر عمل کرنا ہے، ان کی ہدایت پر عمل کرنا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بالکل نزار، آپ نے بالکل بجا کہا. اور آپ دیکھیں کہ ایک ہوپ کا ایلیمنٹ ہے نزار. جب فرسٹ ٹائم مجھے ایسا لگتا ہے جب امام کے پچھلے میسیجز میں جب ویکسین کی بات آئی تھی نا، تو جماعت کو ایک ہوپ ملی تھی. اور اب آپ دیکھیں، اب امام اس کو ایک اور ایڈوانس سٹیج پر لے کر گئے اور امام نے کہا کہ جو رپورٹس آئی ہے وہ بہت انکریجنگ ہے. تو ایک اور ہمیں ہوپ اور ایک اور کانفیڈنس مل رہا ہے. اور آپ دیکھیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ امام کی فکر مندی دیکھیں کہ امام کتنا اپڈیٹ ہے، امام کتنا زیادہ امام کی خواہش ہے اور امام کی فکر مندی ہے جماعت کو، کیونکہ یہ امام جماعت کی سیکورٹی کے لیے، تحفظ کے لیے کس قدر فکر مند ہے. اور پھر جو آپ نے بات کی کہ واقعی ہم تو خوش قسمت ہے کہ ہمارے پاس ادارے موجود ہیں، انسٹیٹیوشنز موجود ہیں. تو ہیلتھ اتھارٹیز کی گائیڈ لائنز کو فالو کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اکبر، پھر امام اپنے پیغام میں آگے فرماتے ہیں کہ اٹ از اے میٹر آف سیٹسفیکشن دیٹ مائی جماعت کنٹینیوز ٹو ڈرو انسپائریشن فرام آر ہسٹورک ٹریڈیشن آف فیسنگ ایڈورسٹی ود یونٹی، ریزالو اینڈ ریزیلینس. اینڈ آئی ایم کنونسڈ that my Jamaat will emerge from the present crisis with enhanced strength and capacities as we plan for the future. یعنی اکبر، زمانے کے امام نے ہسٹورک ٹریڈیشن کی بات کی ہے یہاں. صحیح بات ہے. اور نزار، واقعی آپ دیکھیں کہ ہماری پوری ہسٹری ایسے کئی واقعات سے بھری پڑی ہے کہ جب جماعت پر مشکل حالات آئے، کبھی جنگ کا سامنا کرنا پڑا جماعت کو، کبھی اپنا گھر باہر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا پڑا، ان کو ٹریول کرنا پڑا اور اتنی سختیاں آئی، اذیتیں جھیلی، مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. لیکن ہم نے ہماری ہسٹری سے سیکھا ہے کہ ہر معاملے میں جماعت نے امام کی گائیڈنس کے مطابق عمل کیا اور یکجہتی کے ساتھ، یونٹی کے ساتھ متحد ہو کر، عزم کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا اور دوبارہ سے مضبوط تر ہو کے وہ سامنے ابھر کے سامنے آئی. مجھے تو وہ نزار، وہ اقبال کا وہ شعر یاد آتا ہے کہ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو ہماری جماعت کو جب بھی مشکل حالات آئی نا، تو جماعت نے سکون سے لیکن اتحاد کے ساتھ، عزم کے ساتھ اس کا بہت ہی دلیری سے مقابلہ کیا. بہت خوب اکبر. اور اگر دیکھیں تو امام زمان نے ریزیلینس کا ورڈ یوز کیا ہے. بہت امپورٹنٹ ہے. اور یہ ریزیلینس ایک صلاحیت ہے ڈوب کر دوبارہ ابھرنے کی.
اور یہ ایک صلاحیت ہے جو مشکل لمحات کو بھی اپرچونٹی کے طور پر دیکھنے کی. بالکل صحیح اور بات. یہ ہماری جماعت کی خاصیت بھی رہی ہے اور یہ کہ ہر ہماری زمانے میں بالکل جماعت بالکل نے امام زمان کی گائیڈنس کے اندر اپنے آپ کو ابھارا ہے مشکل لمحات سے. بہت خوب بہت خوب اکبر. پھر اکبر امام اپنے پیغام میں دین کی پریکٹس کے متعلق فرماتے ہیں. امام فرماتے ہیں I believe my Jamaat will find comfort and support from the practice of their faith, whether in Jamaat Khanas, where these are accessible, or by way of private personal prayer. بالکل نزار, یہ جو دین کی پریکٹس ہے, ہم جانتے ہیں کہ ہماری عبادات, ہماری دعا بندگی, ہماری تسبیحات, یہ وہ ذرائع ہیں کہ جس نے ہر دور کے اندر جماعت کو سکون دیا ہے, جماعت کو ایک سہارا دیا ہے, جماعت کو مدد فراہم کی ہے, خاص طور پر جب کبھی بھی مشکل حالات آئے تو جماعت نے ان تسبیحات, دین کی پریکٹس کا سہارا لیا ہے. اور نزار, مجھے یاد آتا ہے کہ زمانے کے امام نے تخت نشین ہوتے ہوئے, یعنی جب امامت کی گدی پر جلوہ افروز ہوئے ہیں نا, اس وقت سے امام نے جماعتوں کو یہ میسیج دیا ہے کہ اونلی دا فیتھ آف یور فور فادر, یعنی آپ کے آبا و اجداد کا مذہب ہی آپ کو نہ صرف اس دنیا میں بلکہ اس دنیا میں, آنے والی دنیا میں بھی سکون کے ساتھ رہنے کے قابل بنا سکتا ہے. تو ہم خوش قسمت ہے, وہ جماعت خوش قسمت ہے جہاں پر جماعت خانے کی کارروائی دوبارہ بحال ہو گئی ہے, وہ اپنے دین کی پریکٹس جماعت خانے کے اندر جا کے کرتے ہیں. اور جہاں پر ابھی تک جماعت خانے کی کارروائی بحال نہیں ہو سکی ہے, تو جس طرح پچھلے کئی مہینوں سے ہم کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں, اپنے دل میں پرسنل پرائیویٹ پریئرز کے ذریعے ہم وہ سکون, وہ طاقت, وہ مدد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور مجھے قرآن پاک کی وہ آیت بھی یاد آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, یعنی آگاہ ہو جاؤ کہ دل کو سکون اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ملتا ہے. تو یہ ذکر, یہ تسبیح نہ صرف دلی سکون دیتی ہے بلکہ مشکل حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی ہمیں ایک مدد, ایک ہدایت, ایک اسٹرینتھ ہمیں پرووائڈ کرتی ہے. اور مجھے وہ نزار, وہ پیر شمس کا وہ گنان کا وہ بہت خوبصورت پارٹ یاد آتا ہے کہ جس میں پیر فرماتے ہیں کہ صدگور کہہ رہے دل ماہے دیول پوجیے انے دل ماہے شادوار, یعنی دل کے اندر وہ مالک بستا ہے, دل میں اس کو یاد کرو, اس کی عبادت کرو. دل ماہے سائیاں آپے وسے انے دل ماہے آپے دیدار, کہ وہ مرشد کا دیدار بھی دل کے اندر ہے. تو بس ہمیں اپنی جو پرائیویٹ پرسنل پریئرز ہے, اپنی ذکر اور تسبیح, اس دامن کو کبھی نہیں چھوڑنا ہے. اور میں یہ ایک مثال ہمیشہ دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر جیسے اگر کبھی ہم اپنی گاڑی میں کہیں ٹریول کر رہے ہو, کہیں ہائی وے پہ جا رہے ہیں اور تیز بارش ہو رہی ہے, تو جب تیز بارش ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم اپنی گاڑی کا وائپر آن کرتے ہیں. وائپر کیا کرتا ہے, وہ بارش کو نہیں روکتا ہے لیکن وہ ہمیں راستہ دکھاتا ہے, وہ جو پانی ہے اس کو کلیئر کرتا ہے اور ہم آگے کی راہ دیکھ سکتے ہیں, ہم اپنی منزل تک آسانی سے پہنچ سکتے ہیں. بالکل اسی طرح یہ جو آج مشکل جو گھڑی ہے, جو ایک مشکلات کی جو بارش ہو رہی ہے نا, برسات ہو رہی ہے, اس میں یہ جو ذکر ہے, ہماری جو تسبیح ہے نا, وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اسی طریقے سے وہ راستہ ہموار کرتی ہے, ہمیں ایک راستہ دکھاتی ہے اور ہمیں سکون فراہم کرتی ہے. واقعی اکبر, ایمان کی کشتی ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے ایک مرید نہ صرف اس دنیا میں پار ہوتا ہے بلکہ اس دنیا کے بعد وہ جو ابدی دنیا ہے, جو دائمی دنیا ہے, جہاں ہمیشہ رہنا ہے, وہاں بھی یہ ایمان کی کشتی ہی ایک مرید کو, ایک مومن کو لے کر جاتی ہے. بالکل صحیح. اکبر, اب ہم پیغام کے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں جس میں امام ایک بار پھر سالگرہ مبارک کے بارے میں فرماتے ہوئے مریدوں کو دعا آشیش بھی دیتے ہیں. امام فرماتے ہیں On the occasion of my birthday, I send my best loving blessings to all the spiritual children who have sent messages of congratulations and good wishes. اور پھر جس طرح زمانے کے امام نے اپنے تعلیقے کا آغاز اپنی بے پناہ دعا و برکات سے کیا, اپنے تعلیقے کا اختتام بھی امام پوری دنیا بھر کی جماعت کو اپنی خاص دعا و برکات سے نواز کر اپنے تعلیقے کا اختتام کرتے ہیں. زمانے کے امام فرماتے ہیں کہ ہم آپ کی اچھی صحت اور خوشی, روحانی ترقی, دنیاوی کامیابی, ایمان کی مضبوطی اور اتحاد کے لیے اپنی نہایت ہی پرشفقت پیار بھری دعا و برکات فرماتے ہیں. اور ساتھ ہی ہم مشکل آسان کے لیے اپنی پیار بھری دعا و برکات فرماتے ہیں. آپ سب خاص طور پر ہمارے دل, ہمارے خیالات اور ہماری دعاؤں میں ہیں.
ناظرین آپ دیکھیں کتنی پیار بھری دعا و برکات زمانے کے امام کی ہمارے ساتھ ہے. امام نے ہمیں بے شمار دعا و برکات دی ہے. کیسی ہی مشکلات ہو، میں سمجھتا ہوں کہ کیسے ہی مسائل ہمیں درپیش ہو، ہم چاہے کیسی ہی زندگی گزار رہے ہو، زمانے کے امام کی یہ دعائیں ہمیں امید کا، ہمت کا، یقین کا، ایمان کا ایک ایسا ہمیں سمندر فراہم کرتی ہے کہ جو امام کی بے پناہ عشق اور محبت سے بھرپور ہے. یہ دعائیں ہمیں امید دیتی ہے، یہ دعائیں ہمیں حوصلہ دیتی ہے، یہ دعائیں ہمیں طاقت دیتی ہے، ہمیں رحمت کا احساس دلاتی ہے، ہمیں پھر سے انرجائز کرتی ہے. نزار، میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ لاسٹ ویک میری ایک ایلڈرلی جماعتی ممبر سے بات ہو رہی تھی، اور جب میں اس سے فون پہ بات کر رہا تھا تو اس کی آواز میں جو ہے نا وہ ایک اداسی تھی. لیکن اب سالگرہ کی جب مبارکبادی کے لیے اس نے مجھے فون کیا نا، تو اس کی آواز میں ایک جوش اور ولولہ تھا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ زمانے کے امام کے پیغام، امام کی دعا و برکات کی یہ برکات ہے کہ جو جماعت کے اندر، جماعت کی زندگیوں میں ایک نئی جان ڈال دیتی ہے، ایک نئی روح پھونک دیتی ہے. اور میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، اور ہم جتنا شکر ادا کریں زمانے کے امام کا وہ کم ہے کہ امام ہمیشہ ہم جماعت کو یاد کرتے ہیں اور بے پناہ پیار بھری دعا و برکات سے نوازتے ہیں. امام کی برکات ہر وقت، ہر لمحے، زندگی کے ہر معاملے میں ہر مرید کے ساتھ ہر وقت موجود ہے. اکبر بالکل صحیح. زمانے کے امام کے اس پیغام میں ہدایت کے ساتھ ساتھ ہم مریدوں کے لیے دعا و برکات بھی شامل ہیں. بالکل. اس تعلیقہ مبارک کی نوازش پر میں ایک بار پھر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. خیر مبارک. اور میں ناظرین کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جماعت زمانے کے امام کی ہدایت پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرے گی. اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.